بگڑا ہوا شخص تھا، بہت آوارہ شخص تھا۔ اس کا خود کا میرے پاس ایک خط شاید موجود ہو کہ اس نے اپنے خط میں اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ زندگی میں شاید ہی کوئی گناہ ایسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو، لیکن ایک مرتبہ سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں شریک ہوا اور اس کے اندر گفتگو میں نے سنی، اور سننے کے بعد میں نے گناہ سے توبہ کر لی، اور آج میری زندگی سیدھے راستے پر گزر رہی ہے، اور آج میری زندگی میں جتنا سکون ہے اتنا اس سے پہلے گناہوں کی زندگی میں مجھے سکون نہیں تھا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں توبہ کر لو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ گناہ بہت زیادہ ہو چکے، اب توبہ کر کے کیا فائدہ، نہیں، گناہ جتنے بھی ہوئے ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سچی توبہ کرنے والا اگر سود خور بھی ہے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کر لو بچوں، نوجوانوں، بدل دو اپنے آپ کو۔ میں یو پی کے جلسوں میں عمومی طور پر تو جانے سے پرہیز کرتا ہوں، اب تھوڑا سا آنے لگا ہوں چند علاقوں کے نوجوانوں کی وجہ سے کہ میں ان علاقوں کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اتنے شائستہ، اتنے شریف، اتنے اچھے بنتے جا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر مجھے امید ہو چلی ہے، لیکن عمومی طور پر جلسوں میں میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ ایسی بے راہ روی، ایسی بھاگم بھاگی، کھینچم تانی، کوئی ڈسپلن، کوئی چیز نہیں۔ آپ ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہو، ہماری قوم کی بہت بڑی دولت ہو، آپ سے ہماری قوم کو امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ میں کا کوئی ایک بھی اگر بیدار ہو کر کے امت کو جگانا چاہے تو امت کی تقدیر سنوار سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ میں جتنے بھی انقلاب پیدا ہوئے نا وہ نوجوانوں کے ذریعے ہی انقلاب پیدا ہوئے، نوجوانوں کے ذریعے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، بنگال کی سرزمین پر ایسے علاقے میں پہنچا جہاں پر بجلی تھی ہی نہیں۔ ایک مفتی صاحب بڑے باعمل، بڑی محبت مجھ سے کرتے ہیں آج بھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے علاقے کے لیے آپ تاریخ دیجئے۔ ایم پی میں وہ امامت کرتے ہیں۔ میں نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر، ان کے باعمل ہونے کی بنیاد پر میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ پہنچا وہاں تو جیسے گاؤں میں انٹر ہوا نا تو ایک اچھی عمارت پکی بنی ہوئی تھی۔ مفتی صاحب نے فرمایا حضرت یہ عمارت دیکھیں آپ۔ میں نے دیکھا ایک دیہات کے اندر اتنی اچھی عمارت، تعجب تو ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ بچوں یہ بات آپ کے لیے کر رہا ہوں، بڑوں کے لیے نہیں، آپ نوجوانوں کے لیے۔ قیام گاہ پر پہنچے، مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا حضرت یہ عمارت آپ نے دیکھی نا؟ میں نے کہا حضرت آپ کو معلوم ہے آج جلسے میں آپ کو کس نے مدعو کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے مدعو کیا ہے؟ کہا نہیں، یہاں کی کمیٹی نے مدعو کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ بولے اس کمیٹی کے 200 ممبر ہیں جس میں سے 180 وہ ممبر ہیں جو بڑے شہروں کی ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں۔ بڑے شہروں کی ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں۔ 180 وہ ہیں، 20 ایسے ہیں جو پی یو پی کا کام، پلمبنگ کا کام، الیکٹریسٹی کا کام، الیکٹریشن ہیں، اس طریقے کے ہیں۔ اور حضرت یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کسی سیٹھ نے نہیں، یہ برتن مانجنے والوں نے بنائے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہوٹلوں کے اندر ویٹر کا کام کرتے ہیں، برتن کی صفائی کا کام کرتے ہیں، تو ہوٹلوں میں بڑے باپ کے بیٹوں کو انگلش میں بات کرتا دیکھتے ہیں اور خود کو برتن صاف کرتے دیکھ کر ان کو احساس کمتری کہ وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی طے کر لیا کہ جس طریقے سے یہ بڑے باپ کے بیٹے علم حاصل کر کے ترقی کر چکے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے لیے انتظام کر دیں تاکہ ہماری نسلیں برتن صاف کرنے کی بجائے علم حاصل کر کے وہ بھی ترقی حاصل کر لیں۔